نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کو سیکھنے والے کو اور سکھانے والے کو بہترین شخص کہا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے سب سے ضروری ہوتی ہے تجوید، اور یہ تجوید ہم نورانی قاعدے سے سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 2 مرکبات شروع کی تھی، تو آج ہم لوگ جہاں سے ہم نے پچھلی بار چھوڑا تھا وہیں سے آگے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس کے ذریعے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے تجوید سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانون نون، تایا نون، یاسا نون، باسا نون۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ہم نے ان چاروں حروف میں بالکل بھی سانس نہیں توڑنا۔ اس تختی میں سیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ان حروف کی ادائیگی کے دوران بالکل بھی سانس نہ توڑا جائے، ایک سانس میں ہی ان تینوں حرفوں کو پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد جیم، حا، خا، حا ثا، خا با، جیم تا، تا حا تا، یا جیم با۔ دیکھیں بالکل بھی ہم نے سانس نہیں توڑا کسی میں بھی۔ با خا تا، تا، ہا۔ دیکھیں یہ تا ہے اور یہ ہا ہے، ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ اس کے اوپر نقطے ہیں اور اس پہ نہیں۔ تو جس پہ نقطے ہوں اس کو تا ہی پڑھا جاتا ہے، اس کو ہا نہیں پڑھا جاتا، لیکن وقف کرتے وقت اس کو ہا میں بدل دیا جاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے تختی میں پڑھ لیں گے۔ بہرحال یہ تا اور یہ ہا۔ اس کے بعد با تا، یا ہا، تا تا، نون ہا، ہا۔ یہ چشمے والی ہا کہلاتی ہے۔ یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، دال، ذال، جیم دال، خا ذال، را زا، را۔ دیکھیں میرے بھائیوں، را اور زا جب اس طرح لکھے جائیں تو یہ اصل میں اس وقت لکھے جاتے ہیں جب یہ کسی حرف کے ساتھ ملائے جائیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر را اور زا کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، اور اس طرح عموماً جب لکھا جاتا ہے جب یہ کسی حرف کے ساتھ مل کر آئے، جیسے کہ یہ جیم را، خا زا، یا را، تا زا۔ دیکھیں یہ اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سین، شین، شین لام، سین لام، صاد، ضاد، طا، ظا۔ یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کی ہے، ان موٹے حروف کی ادائیگی کے وقت نیچے کے ہونٹ کو نہ ہلایا جائے اور نہ ہی گول کیا جائے۔ اکثر لوگ اس کے پڑھنے میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ موٹے حروف کی ادائیگی کے لیے اپنے نیچے والے ہونٹ کو گول کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے نہ پڑھیں، بلکہ نیچے والے ہونٹ کو بالکل بھی حرکت نہ دی جائے۔ اگر آپ کو اس طرح پڑھنے میں مشکل ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نیچے والے ہونٹ پر انگلی رکھ کے پھر حرف کی ادائیگی کی جائے، تو انشاءاللہ آپ کے موٹے حروف بالکل درست ہو جائیں گے۔
اس کے بعد عین غین عین جیم غین حا با عین یا غین با عین دال تا غین ذال فا قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را یا فا را یا فا میم میم. دیکھیں یہ اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے. حمزہ حمزہ. اچھا یہاں پر یہ بات دیکھنے کی ہے کہ یہ جو 3 حروف لکھے ہوئے ہیں، یعنی الف کے اوپر جب حمزہ آ جائے یا واو کے اوپر حمزہ آ جائے یا یا کے اوپر حمزہ آ جائے تو یہ نیچے والے 3 حرف نہیں پڑھے جاتے، صرف یہ اوپر والا حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے. یہ بھی ایک حمزہ کو لکھنے کا طریقہ ہے جو کہ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ 4 صورتیں بتا دی ہیں کہ حمزہ کو کس طرح لکھا جاتا ہے. اس کے بعد سین حمزہ لام. تو بس میرے بھائیوں، آج ہم نے تختی نمبر 2 مرکبات مکمل کر لی ہے. تو میرے بھائیوں اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے حروف کو ملا کے جب پڑھنا ہے تو اس کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے، کہ ان حروف کی ادائیگی کے دوران سانس نہیں توڑنا. اور ہم نے آج یہ بھی سیکھا کہ موٹے حروف پڑھنے کے وقت اپنے نیچے ہونٹ کو نہ ہی گول کرنا ہے اور نہ ہی حرکت دینی ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ شروع میں سیکھنے کے لیے اپنی انگلی کو اپنے نیچے کے ہونٹ پر رکھیں، پھر ان حروف کو ادا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی حروف کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس کے ذریعے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.